رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو میری آپ کی فہم، سوچ، ادراک ان سب سے کہیں اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ خصائل، اتنے زیادہ فضائل، اتنی صلاحیتیں، اتنی عظمتیں، اتنی سعادتیں عطا فرمائیں۔ ایک مختصر سا جملہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علی حبیبہ دائماً ابدا وبارک وسلم، آپ عظیم الشان خلق پر ہیں۔ خلق کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے، ایک تو خاء پر پیش ہے خلق، ایک ہے خاء پر زبر خلق۔ تو خلق اخلاق، خاء کے اوپر پیش ہو تو اس سے مراد اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اس فرمان کا کہ آداب قرآنی سے، اخلاق الہیہ سے آپ کو متصف کیا گیا۔ اب ہم اجمی لوگ ہیں، اجمی گونگے، اور قرآن عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف، وہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار لیے ہوئے۔ اب اس کی تشریح اور تفصیل ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم عربی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے واو، کہ اس آیا مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے واو سے۔ گرامیٹیکلی، گرامر کے اعتبار سے اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، یعنی جہاں پچھلی بات اور اگلی بات کے درمیان کوئی وقفہ لانا ہو تو وہاں واو ذکر کیا جاتا ہے۔ سنو، یعنی اب پچھلی بات مکمل ہو گئی ہے، آگے ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے، تو پہلے تو واو کہا گیا کہ سننے والے کو متوجہ کیا جائے کہ اب کوئی پچھلی بات نہیں چل رہی بلکہ نئی بات کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد لفظ انا تاکید کا لایا گیا۔ عربی زبان میں کسی بات کے لیے سننے والے کو لازمی تاکید کرنی ہو، اس کو بتانا ہو کہ یہ بات بہت اہم ہے، تو وہاں انا لایا جاتا۔ بے شک ایک تاکید ہو گئی، ایک واو ہو گیا، دوسرا انا ہو گیا، تیسرا لا تیسری تاکید لام کی صورت میں کہ ضرور۔ اب سننے والے کو یہ بات واضح ہو کہ واو، انا اور لام، ان تین باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرما رہا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، صرف اخلاق نہیں فرمایا، صرف اخلاق نہیں فرمایا بلکہ اخلاق عظیم کہا، خلق عظیم کہا۔ اب اگر اس میں گرامر کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یوں ہی نہیں عرب والے اپنا سر جھکایا کرتے تھے کہ اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آج کل کے جو جنہیں عربی کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے بالمقابل لے آئیں گے۔ جہاں وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت کے مالک سمجھے جاتے تھے وہ اس کے آگے ناکام ہو گئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ اس کا گرامر کا ایک پہلو ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فرمایا کہ اے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ اب یہاں ایک اور بات، یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ میں نے ایک جملہ پہلے ایک دن کہا تھا کہ ہم اچھا کام کریں گے تو اچھے کہلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہیں کہ آپ جو کریں گے وہ اچھا ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسرا پہلو یہ ہے
کہ میں اور آپ کچھ باتیں اپناتے ہیں بطور تکلف، ہمیں ان باتوں کو کرنے میں محنت لگتی ہے، عادتاً نہیں کرتے۔ بہت ساری اچھی باتیں ہم عادتاً نہیں کرتے، فطرتاً نہیں کرتے، بلکہ ہمیں وہ اپنانی پڑتی ہیں۔ اس جملے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری اچھی باتیں جو لوگوں کو اپنانی پڑتی ہیں آپ کی طبیعت میں، آپ کی فطرت میں ہم نے شامل فرما دی۔ آپ کو کسی بات کو اپنانا نہیں پڑتا۔ مثلا آپ جتنی بھی باتیں ہیں لے لیں، اچھی بات ہے وہ لے لیں، کسی بری بات سے بچنا ہے وہ لے لیں، ہم سب کو اس کے کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے چونکہ ہماری عادت نہیں ہوتی۔ محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات دیکھیں، میں اور آپ اگر کسی کو کہیں کہ یہ بہت اعلیٰ ہے، میں اور آپ اگر کسی شے کے بارے میں کہیں یہ بڑی عظیم ہے، تو سننے والا کہے گا ہاں بھائی یہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میری ابا جی کی عمر کے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ لیکن ایک شے کو خالق کہے، ایک شے کے بارے میں خالق، یہ خلاق عالم یہ ارشاد فرمائے کہ یہ عظیم ہے، تو بتائیے اس کی عظمتوں کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ ایک بلند بلڈنگ پر چلے جائیں تو آپ سب سے بڑی بلڈنگ پر چلے جائیں تو جو بلڈنگ آپ کی بلڈنگ جس پر آپ کھڑے ہیں اس سے چھوٹی ہو، یا ایک آپ پہاڑی پر چڑھ گئے اور باقی ساری پہاڑیاں اس سے چھوٹی ہوں، تو آپ ان کی تعریف تو نہیں کریں گے۔ آپ ایک 10 منزلہ بلڈنگ پر چڑھ جائیں تو آپ 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ کے بارے میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بہت اونچی ہے۔ وہی بلڈنگ آپ کو اونچی لگے گی نا جس پر آپ کھڑے ہیں وہ اس سے اونچی ہو۔ تو میں اور آپ تو تھوڑے سے ہیں، ہماری پہنچ بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو جس شے کو اللہ تعالیٰ جل وعلا حسین ارشاد فرمائے، ارے اچھا رسول اللہ علیہ السلام تو بڑی دور کی بات، عام انسان، اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو کیا فرمایا؟ احسن، ایک ہے حسین اور ایک ہے احسن، سب سے زیادہ حسین۔ اچھا یہاں ایک واقعہ ہے مفسرین نے نقل کیا، کوئی بادشاہ تھا، بادشاہوں کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جو اونچا بیٹھ جائے اس کی پھر ہوا اونچی ہو جاتی ہے۔ اس نے کسی بات پر آ کے اپنی بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب جملہ کہہ دیا، پریشان ہو گیا، صبح سارے علماء کو اکٹھا کر لیا کہ بتاؤ چاند سے زیادہ تو حسین نہیں ہو سکتی میری بیگم، میں نے یہ جملہ کہہ دیا ہے، اب کہہ دیا ہے تو اب بتاؤ کیا حال ہے۔ تو وہاں ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تمہاری بیوی کو طلاق۔ سارے درباری پریشان، سب نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو سب سے احسن پیدا کیا، تو یہ چاند سورج ان سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے چاند کو احسن نہیں کہا، اللہ نے ساری کائنات کو احسن، انسان کے بارے میں اللہ احسن فرما رہا ہے، لہٰذا تیری بیوی تو کیا ہر انسان چاند سے زیادہ حسین ہے، ہر انسان۔ تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا حسن چاند سے زیادہ ہے؟ بولیے، یہاں تو ہر انسان چاند سے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے۔ تو اگر میرے اور آپ کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے، تو آقائے کائنات تو کائنات کے آقا ہیں، تو ان کے بارے میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق دی، ایسے اخلاق جو عظیم ہیں، تو کیا میں اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہماری بلندیاں، ہماری سوچ کی رفعت پرواز
وہاں ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی کہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مرتبہ اور مقام اس کا آغاز ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا مقام اور مرتبہ عطا فرما، ہر اعتبار سے تمام محاسن، تمام کمالات جمع کیے۔ یہ سارا مقدمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، میں نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ میں نے اپنا رسول ان میں بھیجا۔ وہ رسول کیا، اس کی جو میں نے منصب اس رسول کو جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات کی تلاوت کرتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ پہلے ان کا تزکیہ کرتا ہے، پھر ان کو کتاب کا علم دیتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ اب اس کی جو تشریح مفسرین نے کی نا، وہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف کتاب سنانے نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کتاب سنانے نہیں آئے، پہلے آپ نے تزکیہ کیا نسل انسانی کا، انسان کے نفس کو تمام برائیوں سے، کینے سے، حسد سے، غرور سے، تکبر سے اس کو پاک کیا، پھر صبر، شکر، عفو، درگزر، تواضع، یہ انسان کو سجایا ان چیزوں سے۔ اس ایسی ہستی کے بارے رب نے فرمایا کہ میں نے ایسا محبوب دیا ہے جو تمہارے نفس کی برائیوں کو دور کرتا ہے اور پھر تمہیں توحید سے آشنا کرا کے، تمہارے نفس کو پاک کر کے، ایمان و یقین کی دولت دے کر تمہیں اخلاق سے اعلیٰ اخلاق سے سنوارتا ہے، صبر کی دولت تمہیں دیتا ہے، شکر کی دولت تمہیں دیتا ہے، تواضع کی دولت تمہیں دیتا ہے۔ یہ سب دولتیں تمہیں میرے محبوب کے دربار سے ملتی ہیں، اور آپ بناتے رہیں، تمام اچھائیوں کی فہرست بنائیں، ہر خیر کے پیچھے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات، تمام اچھائیوں کی لسٹ بنا لیں، تمام برائیوں کی لسٹ بنا لیں، ہر برائی کے بارے خبردار کرنے والے، ہر برائی سے بچانے والے آقا کریم علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کا کیا کہا کسی شاعر نے؟ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے جی میں نے رکھا ہے۔ اب وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے پہلے تزکیہ ہے کہ تمہارا تزکیہ، اب تزکیہ جن کا کیا، جو حضور کے دامن سے لپٹتے چلے گئے ان کا مقام و مرتبہ سمجھنا۔ فرمایا آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا اچھا کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ عرض کی جی میں نے کی ہے۔ فرمایا کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی جی میں نے کھلایا ہے۔ فرمایا کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ عرض کی جی میں نے کی ہے۔ اب تزکیہ ایسا کیا، پوچھا کیا روزہ رکھا ہے، جنازے میں شرکت کی ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، عیادت کی ہے، سب میں حضرت ابوبکر عرض کرتے جی میں نے۔ فرمایا جس میں یہ ساری خوبیاں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں چلا گیا، جس کے وہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا۔ تو حضور تو اخلاق پر ہیں ہی ہیں، لیکن جو اپنا آپ حضور کے سامنے پیش کر دے، حضور اسے سنوارتے کیسا ہیں، حضور اسے سجاتے کیسا ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا بچا ہوا دودھ انہیں دیتے، اور حضور ایک موقع پر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ عمرے پر جا رہے ہو، اے ہمارے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جسے حضور یہ فرمائیں، جیسے کائنات کا والی یہ کہے کہ اے بھائی ہمیں بھولنا نہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں، وہ عمر کتنی شان کا مالک ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخاوت کا سردار،
سخاوت کا ایسا دریا، ہر موقع پر کہیں کنواں خرید کے کہیں لشکر تیار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دیے ہوئے دیناروں کو ہاتھ میں لے کر الٹتے پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان جو کرے اسے نقصان نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان جو کرے اسے نقصان۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اخلاق، وہ تزکیہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ایسے میرے لیے تم ہو۔ آپ اندازہ کریں کس قدر حضور نے تزکیہ کیا ان لوگوں کا، کتنا حضور نے ان کو سنوارا، کتنا حضور نے ان کو سجایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ حلال حرام کو جاننے والے معاذ ہیں، اتنا علم حلال چیزوں کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عباس، ایک بار ایسا ہوا رات کو نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے اس کے لیے پانی پیش کیا وضو کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے خوش ہوئے تو حضور نے دعا کے لیے الفاظ اپنی زبان سے اللہ کے حضور عرض کیے اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس پوری کائنات میں قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاریوں کے سردار ابی بن کعب کو بنایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار فرماتے ہیں اے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہارے سامنے سورہ بینہ پڑھوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اے ابی میں تمہارے سامنے سورہ بینہ پڑھوں۔ ابی کہتے جی میرا نام لیا اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا کہ آپ مجھے میرے سامنے سورہ بینہ پڑھیں۔ فرمایا ہاں، تو یہ ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جس نے ان کو اتنا پاک کیا وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جس نے ان کو اتنا نوازا، جس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، وہ خود کس قدر شان کا مالک ہوگا۔ یہ تو سارے اس کے مدرسے کے فارغ ہیں، یہ تو سارے اس کے گلشن کے پھول ہیں، تو جو جس کے گلشن کے پھولوں کو اس نے اتنا سنوارا ہوگا وہ خود کتنی شان کا مالک ہوگا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو میں نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بعد اس آیت کو رکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے جو محبوب تم میں بھیجا ہے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ تزکیہ ایسے کرتا ہے کہ جن کا تزکیہ کیا ان کی کوئی مثل پوری کائنات میں نہیں ہے، تو خود اس محبوب کی مثل کیا ہوگی۔ میں ایک واقعہ بڑا شاندار ہے، بڑا اس میں لطف آتا ہے، جب بھی سنتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ علامہ حلبی لکھتے ہیں ایک صحابی ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت خوات بن جبیر، خا واو الف اور تا، خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہے اسلام سے پہلے تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی معاملہ اس کا ہوتا ہے، یہ بھی بڑی شان والے تھے۔ ان کی ایک عادت تھی، عادت کیا تھی؟ ایک واقعہ تھا، ایسا کچھ ہوا کہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اب جو تزکیہ اللہ نے فرمایا نا تزکیہ کیا، وہ تزکیہ کیسے، اور جن کا تزکیہ کیا وہ اتنی شان والے ہیں، تو آپ کا مقام ہماری سمجھ سے، فہم سے، ادراک سے ہم اس تک کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ چند خوبصورت خواتین دیکھی اس دور میں، آپ جانتے ہیں آج کے دور کی طرح معاملہ نہیں تھا۔ حضرت خوات نے نا ایک بہانہ ڈھونڈا ان خواتین کے پاس بیٹھنے کا۔ وہ کہنے لگے میرا نا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرا
بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا اونٹ بھاگ گیا تو میرے ساتھ رسی بٹ دو۔ یہ بہانہ بنایا کہ ان خواتین کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزر جائے گا۔ وہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کے تو رسی بٹنے لگ گئے۔ آپ جانتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں کہ رسی بٹنا، وہ کیسے رسی اس دور میں بٹی جاتی تھی، اب وہ رسی بٹنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ صرف مسکرائے۔ ان سے چھپا ہوا کیا ہے؟ ان سے چھپا ہوا تو کچھ نہیں ہے، مسکرائے۔ جان گئے وہاں تو کہنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ کچھ کہنا پڑے گا تب وہ جانیں گے۔ اچھا، جب حضرت خوات پر اللہ نے رحمت فرمائی، حضور کا مسکرانا، اور جب حضرت خوات مسلمان ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا وہ تمہارا جو اونٹ بھاگ گیا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ تمہارا جو اونٹ بھاگ گیا تھا اس کا کیا بنا؟ حضرت خوات نے بڑا عالی شان ادب سے جواب دیا، وہ جی اسلام نے باندھ لیا، وہ اسلام نے باندھ لیا۔ محبوب نے ایسا تزکیہ کیا۔ تو ہم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی تشریح تفسیر نہیں کر سکتے۔ ہم تو ان جن کو انہوں نے سنوارا، ہم تو ان کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ ساری زندگی لگے رہیں تو کیا رسول اللہ علیہ السلام کے ان اصحاب کے بارے میں جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، ہم تو ان کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو سنوارنے کے لیے، ان کا مقام مرتبہ۔ اس لیے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرما دے، اخلاق نبوی سے ہمیں بھی چند چیٹیں مل جائیں۔ کیوں؟ جب کوئی ہمیں دیکھے گا، جب کوئی ہمیں سنے گا تو وہ کیا اندازہ لگائے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا۔ مثلا کوئی شخص سر پہ ٹوپی رکھ لے تو اس کو لوگ معاشرے میں عزت دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے۔ کیوں؟ کوئی شخص داڑھی رکھ لے اسے معاشرے میں لوگ عزت دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اس نے اپنا حلیہ نیکوں جیسا بنا لیا۔ اور بڑی ایک بہترین حکایت لکھی گئی ہے کہ پہلے وقتوں میں کوئی چور تھا، وہ چوری کرنے لگا، اب وہاں سے جب بھاگا تو پورا علاقہ اس کے پیچھے۔ اب فجر سے پہلے کا وقت ہے، مسجدیں کھلی ہوتی ہیں، تو وہ ایک مسجد میں چلا گیا اور جا کے جہاں وہ تہجد پڑھنے والے، جس طرح ہمارے بزرگ آئے ہوتے ہیں، مسجد رونق، مسجدیں آباد کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے جو ہماری مسجد کی رونق ہے، تو اس نے بھی آ کے نماز نیت۔ اب اس نے جھوٹ موٹ ہی کیا نا، محلے والے آئے اور آ کے کہنے لگے نا نا نا، یہ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تو صبح صبح تہجد کے وقت اللہ کے گھر آیا ہوا۔ وہ چلے گئے، اس نے کہا یا اللہ اگر جھوٹا موٹا نیکو جیسا ہو جاؤں تو اتنا نوازتا ہے، اگر جھوٹ موٹ ہی ہو جاؤں تو تب بھی تو اتنا نوازتا ہے، اگر میں سچے دل سے توبہ کر کے تیرے گھر آؤں تو کتنا نوازے گا۔ تو ہم چونکہ حلیہ نیکوں جیسا بنا لیتے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ نیک ہے، تو وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ہماری ان حرکات، ان صفات کی وجہ سے ہوتا جو نیکوں کی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں کا حیا کریں، ٹوپی کا، داڑھی کا، مسجد میں آنے جانے کا۔ جب ہم مسجد میں بار بار آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مسجد میں آنے جانے والا، تو ہماری زبان بھی اچھی ہو، ہماری آنکھ بھی اچھی ہو، ہمارا کان بھی، یعنی ہماری قوت سماعت، ہماری آنکھ، ہماری زبان، یہ سب چیزیں اللہ سے دعا کریں محبوب کریم علیہ السلام نے جو تزکیہ کیا اس کا صدقہ اللہ یہ ہماری سب اچھی صفات بنا دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک بنا دے، اور نیکوکاروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، ان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔